نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے سب کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا کیا. عبادت بندگی غلامی سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی رسول بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا. اور یہ جو اللہ نے سلسلہ شروع کیا نبوت رسالت والا کتابوں والا وحی والا اس کو ختم کر دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. چونکہ آپ ساری دنیا میں اعلیٰ افضل اور سب سے اونچے رسول تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخر میں بھیجا یہ سلسلہ اس کو ختم کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے مقام بخشے بڑی عزتیں بخشی بڑی شانیں بخشی بڑی خصوصیات دی بڑی رفعتیں دی. وہ سارا کچھ بیان کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں. بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان مقامات عطا فرمائے. ان میں ایک یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی رسول اور اس کے ماننے والوں کو آپ کا تعارف کرایا تاکہ قوم دنیا ذہنی طور پر تیار رہے کہ آخری نبی ایک آنے والا ہے. ان کی علامات نشانیاں اور جہاں اس نے آنا ہے علاقے میں اور کیا خصوصیات ہیں موٹی موٹی پہلی کتابوں میں موجود تھی. اللہ فرماتی ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. ایسا نبی رسول ہے جس کے تذکرے پہلی کتابوں میں تورات اور انجیل میں بھی موجود ہیں اور اس کے بہت دلائل ہیں. اس میں ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھے کہ مجھے نبی رسول مانو. دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ روم کا بادشاہ ہرقل اس کو بھی آپ نے خط لکھا. اس نے خط پڑھا تو بڑا حیران ہوا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اور ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ تو مجھے نبی رسول مان. نبی رسول ماننے کا مطلب میری اطاعت کر. کون ہے یہ بڑا آدمی ہے؟ یہ کسے جرت ہے مجھے خط لکھنے کی؟ یہ بڑا آدمی وہ پڑھا ہوا تھا عالم تھا تورات انجیل جانتا تھا. اس نے کہا کہ جس علاقے کا یہ رہنے والا ہے حجاز وہاں سے قافلے آتے ہیں ہمارے علاقے میں تجارت کرنے کے لیے. روم کی بہت بڑی سلطنت تھی شام بھی اس کا حصہ تھا اور ایک بڑی اور سلطنت تھی ایران. ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی.
ایک اور سلطنت تھی ایران کی، تو رومیوں اور ایرانیوں کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، کبھی رومی غالب آتے کبھی ایرانی، لڑائی ہوئی، ایرانی غالب آ گئے اور رومیوں کے سے ایرانی غالب آ گئے اور رومیوں سے علاقے چھین لیے. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے فتح دے، میں تیرے گھر بیت المقدس کے اندر مہینہ گزاروں گا عبادت کے لیے. اللہ نے رومیوں کو فتح دی، اس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے. تو وہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے شام میں ٹھہرا ہوا تھا، تو شام حجاز سے قریب ہے، تو اس وقت آپ نے غنیمت سمجھا کہ اب میں اس کو خط بھیجوں، قریب آیا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ اس علاقے سے قافلے آتے ہیں تجارت کے لیے، پتہ کرو کہ قافلہ آیا ہوا ہے. ابو سفیان اس وقت کفر پر تھا، مسلمان نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ. یہ کہتے ہیں کہ ہم معمول کے مطابق بازار میں خرید و فروخت کر رہے تھے، جیسے پہلے آتے تھے کہ بادشاہ کے کارندے آئے اور کہا تمہیں بادشاہ بلاتا ہے. ہم بڑے پریشان ہوئے، ہماری کسی نے شکایت لگا دی ہے کیا مسئلہ. ہم گئے، بادشاہ بیٹھا تھا تخت پر، اس کے پاس اس کے وزراء مشیر بیٹھے تھے. اس نے کہا، ترجمان تھا درمیان میں، کہ پوچھو اس شخص نے جس نے مجھے خط لکھا ہے نا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار تم میں ہے؟ تو میں قریبی رشتہ دار تھا، قریشی ابو سفیان. لوگوں نے کہا کہ یہ ہے. اس نے مجھے سامنے بٹھایا اور ترجمان کو کہا کہ اس کو کہہ یہ خط لکھنے والا شخص، اس کے متعلق میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سچ بتانا، جھوٹ نہیں بولنا. اور ترجمان کو کہا کہ جو اس کے پیچھے بیٹھے ہیں نا، ان کو کہو کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو بادشاہ کہے گا، اپنا دبدبہ ہوتا ہے، اگر یہ جھوٹ بولے تو اس کی تکذیب کرنا، بتانا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور پھر سوال جواب اس نے کیا. ابو سفیان کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے، میرا دل چاہا کہ آج بڑا موقع ہے، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کو بھڑکاؤں محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں سے لشکر لے کے جاؤں. لیکن میں نے یہ راہ اس لیے اختیار نہیں کی کہ اور کسی کو پتہ چلے نہ چلے، یہ جو میرے ساتھ ہیں ان کو تو پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لوگ کہیں گے ابو سفیان جھوٹا آدمی ہے، شرک کفر کا امام ہے. احد اور خندق کی جنگ میں اس نے کمان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں. ایک ہے انسانیت، ایک ہے اس کے بعد اسلام. اسلام نے آ کے انسانی اقدار کو پکا کیا اور پھر انسانیت کو اٹھایا. اسلام بہت اونچا ہے. یہ جھوٹ نہ بولنا، وعدہ پورا کرنا، امانت کا مظاہرہ کرنا، بد اخلاقی نہ کرنا، یہ تو انسانیت ہے. اسلام تو اس سے بہت اونچا آگے لے کے جانا چاہتا ہے اپنے ماننے والوں کو. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے، انسانی اقدار ختم ہو چکے ہیں. الا من رحم ربک، جس پر تیرے رب نے رحم کیا. اب کتنی بڑی بات ہے کہ شرک کفر کا امام ہے، دشمن ہے، معمولی آدمی بھی نہیں ہے، بڑا آدمی ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولتا. اور موقع بھی ہے، ان کو بھی ساتھ ملا سکتا تھا، موقع بھی ہے، لیکن نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں. اور ہم 5 پشتی 7 پشتی مسلمان، نمازیں بھی ہیں، تہجد بھی ہیں، عمرہ بھی ہے، حج بھی ہے، اور جھوٹ اور جھوٹ اور اللہ معاف کرے فیشن بن چکا ہے. اور بسا اوقات کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا، بس ایسے عادت ہے چھوڑنے کی. کیا میں بتاؤں؟
اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس نے کچھ سوالات کیے، بخاری شریف کے شروع میں موجود ہے۔ جوابات لینے کے بعد کہتا ہے یہ تو نبی ہے، یہ تو رسول ہے، اگر جیسے تو کہہ رہا ہے اگر یہ بات سچ ہے۔ پھر ایک اور بڑا عالم تھا، علم بادشاہ نہیں تھا لیکن علم میں اس کے برابر تھا، اس نے اس کو خط لکھا کہ یار میرا ذہن کہتا ہے کہ یہ وہ جو نبی جس کا ذکر نہیں ہے کتاب یہ وہی ہے۔ اس کا بھی آگے سے ہوا کہ ہاں یہ وہی ہے، وہی ہے یہ۔ اس نے کہا اگر یہ بات سچ ہے جو تو نے کہی ہے، یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں نا اس جگہ کا وہ مالک بنے گا، وقت آئے گا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے نبی ہیں، ایسے رسول ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، خوش ہو جاؤ کہ جو اللہ نے ہمیں نبی رسول دیا جس کے تذکرے پہلی کتابوں میں نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات میں پہلی امتیں بھی جانتی تھی، اور یہ ایک مستقل موضوع ہے اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں، لیکن میں نے آپ کو ایک بڑی بات بتا دی۔ نبی اور رسولوں میں ایک بڑا رسول ہے نبی ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف تعمیر کیا، بڑا اعزاز ہے۔ اللہ ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے، لیکن نیکی کا کام کر کے اگر آپ دعا کریں تو زیادہ سنتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگنا چاہتے پہلے اس کا ذکر کر لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، صدقہ خیرات کر لیں اور نیکی کر کے دعا کریں، یہ اس سے دعا زیادہ قبول ہوتی۔ اب اللہ کا گھر بنایا تو دعائیں شروع کر دی، اور اس میں دعا تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ کعبہ تو بن گیا، اب یہاں ایک رسول بھیج دے انہی میں سے جو ان کو تیری آیتیں سنائے، کتاب اور حکمت اپنی حدیث ان کو بتائے، اور یہ گناہوں کی دلدل دے، شرک فسق و فجور اور نافرمانیاں ان سے ان کو نکالے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو غالب ہے ہر کام پر، حکمت والا ہے، میں ابراہیم تیرا بندہ تجھ سے اس کعبے کا پاسبان مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ اس کعبے کا بن گیا کعبہ، اب یہ کعبہ تو بن گیا، اس کا پاسبان بھی یہاں بھیج دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور اکثر قرآن میں یہ اللہ کی 2 صفتیں اکٹھی آتی ہیں، غالب، حکمت والا۔ غالب اتنا ہے کہ باغی نافرمان سرکش قومیں کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا جس کو پکڑنا چاہے۔ اور قرآن میں اللہ نے دلائل دی ہیں، عادیوں، سمودیوں، فرعونیوں کی اللہ نے لائنیں لگا دی، تیس نیس کر دیا، فال کرالوں میں باقیا، لمبے ترنگے ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے جڑوں سے اکھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے پھر کسی کو نظر آیا کوئی حرکت کرنے والا؟ فسواہا ولا یخاف عقباہا، ہم نے ان کی تہیں لگا دی، برابر ختم کر دیا، تیز نیس کر دیا۔ اور آگے اللہ نے کہا ولا یخاف عقباہا، وہ کسی انجام کا بھی اس کو ڈر نہیں ہے۔ وہ کسی انجام، عموماً کوئی کسی کے اوپر ایکشن کرے تو ایکشن کا آگے سے ڈر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی، میں جو چاہوں ملیا میٹ کر کے رکھ۔ آگے ہے الحکیم، حکمت والا، کہ اتنی طاقت، اتنی قوت ہونے کے باوجود اپنی طاقت اللہ تعالیٰ حکمت کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ اللہ بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے میں اصلی حقیقی مالک ہو کر میں حکمت کے مطابق طاقت استعمال کرتا ہوں۔ اگر تمہیں بھی تھوڑا بہت اختیار اگر مل جائے، حکومت میں، محلے میں، خاندان کی سربراہی، اپنے گھر کی سربراہی، تو تم بھی میرے بندو سوچ سمجھ کے اپنی طاقت اختیار استعمال کیا کرو۔ تم تو عارضی ہو، عارضی طاقت، میں اصلی طاقت والا ہو کر حکمت کے مطابق استعمال کرتا ہوں، اور تم نے یہ اصول بنا رکھا ہے
کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ہم چما دیگر نیست، ہمارے جیسا کون ہے۔ اللہ سب میں عزیز اور حکیم دو صفتیں اکثر قرآن میں جب کٹھی آتی یہ بات بتانا چاہتا ہے۔ نبی رسول آتے رہے، رسول اعظم سے پہلے رسول عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اعظم کے درمیان کوئی اور نبی رسول نہیں، 600 سال کا فاصلہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خوشخبری دی آنے والے رسول کی، اور اس کا نام بھی بتا دیا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں۔ دلیل، جو مجھ سے پہلے رسول آیا نا موسیٰ علیہ السلام، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور جو میرے بعد آنے والا ہے میں اس کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ انجیل جو تبدیل شدہ ہے اس میں بہت تعریف ہے، آج بھی اس کے اندر لفظ فارقلیت موجود ہے، اور اس کا معنی احمد ہے۔ آپ کی ماں آمنہ کو خواب آئے، اس لیے آپ اپنا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں میں تمہیں اپنا تعارف کراؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا میں باب ابراہیم کی دعا ہوں، بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، اور اپنی ماں آمنہ کا خواب۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ظاہری خوبیاں بھی دی تھیں اور باطنی خوبیاں بھی دی تھیں۔ ویسے کوئی نہ مانے اس کی مرضی، محمد الرسول کی ذات، خاندان، برادری، اخلاق، چال ڈھال، کردار، گفتار اور اس کے رویے، سیرت پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اللہ نے اخیر کر دیا، سب سے اونچا شہر دیا اور سب سے اونچا خاندان دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اور ان کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، اور بنو کنانہ میں قریش کو چنا، اور قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری خوبیاں بھی دی تھیں، باطنی خوبیاں بھی دی تھیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسین جمیل بنایا تھا کہ 14ویں کا چاند آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشبیہ کس سے دوں تیرے رخ انور کو، تشبیہ کس سے دوں تیرے رخ انور کو، خورشید زرد رنگ قمر داغدار، یہ رسول دیا، کیا قدر کی ہم نے اس کی۔ اور حسان بن ثابت کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تجھ سے زیادہ حسین جمیل کسی ماں نے گود میں نہیں کھلایا، تو ایسے پیدا ہوا، تو کہتا گیا رب بناتا گیا۔ یہ رسول اللہ نے میری کیا قدر کی ہم نے اس کی۔ آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، اور آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات نہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنا معطر اور معمبر بنایا تھا کہ آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ جب آپ آرام فرماتے، آپ کے پسینہ کے قطرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
اپنی خوشبو والی شیشیوں میں محفوظ کر لیتے، اور آپ پوچھتے کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے کہ جناب، جب آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات ہم اپنی خوشبو والی شیشی میں محفوظ کر لیتے ہیں، اتنی بہترین خوشبو بن جاتی ہے جو دنیا کی کسی دکان میں دستیاب نہیں۔ ہمارے تصور خیال میں بڑے سے بڑے لیڈر، رہبر، رہنما کو پسینہ آئے، بو آئے، محمد کو آئے، خوشبو آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول اللہ نے کیا قدر کی ہم نے ان کی، سوائے نعرے اور کھیکھن کے اور زبانی کلامی۔ میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ گھر کی سجاوٹ انسان قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دعوے یہ ہے کہ میں پروانہ ہوں اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے، دیر تک لوگوں کو پتہ چلتا رہتا کہ یہاں سے وہ گزر کے گئے ہیں، کیونکہ وہ گلی خوشبو سے مہک رہی ہوتی تھی۔ پھر اللہ نے ساری کتابوں کی جامع کتاب قرآن آپ کو دیا، اور آپ پر قرآن مجید نازل ہوا۔ غار حرا سے جب آپ تشریف لائے، کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بنایا، اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا، جبریل علیہ السلام کے پھیرے شروع ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کے سلام آنے شروع ہو گئے، اور وحی کا سلسلہ آخری نبی پر۔ اللہ نے جیسے انسانیت شروع ہوئی تھی، انسانیت شروع میں بچپن میں تھی، لڑکپن میں تھی، پھر جوانی کو پہنچی، پختہ عمر کو اللہ تھوڑی تھوڑی وحی دیتا رہا اور آگے بڑھاتا رہا، اور جب انسانیت پختہ عمر کو پہنچ گئی، جب انسانیت پختہ عمر کو پہنچ گئی، تو اللہ نے جو اپنا ایک فیصلہ کیا ہوا تھا، دین مکمل کرنے والا، اعلیٰ کتاب والا، سب سے اونچا دن، سب سے اونچی رات، سب سے اونچا مہینہ، سب سے اونچا نبی رسول، اور سب سے اعلیٰ امت، ساری امت، اس کو اکٹھا کر دیا اور سلسلہ اس پہ ختم کر دیا۔ اور اللہ نے آپ کو حق دیا کہ اس قرآن کی آیات، سورتوں کا لوگوں کو مطلب بتائیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، نبی ان کو بتا جو قرآن آپ کی طرف نازل ہوا ہے، بتا ان کو، سمجھا۔ قرآن میں بیسیوں آیتیں ہیں، بیسیوں، ایک دو نہیں، بیسیوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور تھالٹی منواتی ہیں کہ آپ قرآن کے مفسر ہیں، قرآن کے مخصص ہیں، قرآن کے مقید ہیں، اور قرآن کا مطلب مفہوم سمجھانا ان کا کام ہے جن پر قرآن نازل ہوا۔ لہذا جیسے قرآن کو ماننا فرض ہے، ایسے یہ بھی فرض ہے کہ قرآن کو ایسے مانو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منوایا اور سمجھایا۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی روزے کی آیت سنی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، مسلمانوں سحری کھاؤ پیو جب تک تمہیں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نظر نہ آئے۔ دو دھاگے رکھ لیے، ایک سیاہ رنگ کا، ایک سفید رنگ کا۔ رسول ہم کو پتہ چلا، فرمایا تو نہیں سمجھا، یا اللہ نے سفید دھاگا صبح کو کہا ہے اور سیاہ دھاگا رات کو کہا۔ یہ سردار تھا، سردار کا بیٹا تھا، عربی دان تھا، خطیب تھا، تورات انجیل کا عالم تھا، نبیوں رسولوں کی اولاد تھا، قرآن کا گواہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد تھا۔ یہ قرآن کی آیت کا معنی نہیں سمجھ سکا جب تک قرآن والے نے نہیں سمجھایا۔ یہ ہماری دعوت ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں، سب نے کلمہ پڑھا ہے، بس ہماری دعوت یہ ہے کہ مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، قرآن کو اصلی شکل میں اگر دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تو صاحب قرآن والے کی طرف رجوع کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی روشنی میں قرآن سمجھ آئے گا۔ جغرافیے کے زور پر، سائنس کے زور پر، عربی کے زور پر، اور اپنی فہم و فراست کے زور پر، امام کے قول، مفتی کے فتوے، پیر و مرشد کے ارشاد، سوسائٹی کے تقاضے، اپنے علاقے کی بات کی روشنی میں قرآن کا معنی متعین نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت کا معنی وہی متعین معتبر ہوگا جو محمد کی کچہری میں طے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اگر اس کی لوگ پابندی کر لیں، اللہ کی قسم صبح کا سورج نکلنے سے پہلے سارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ مسئلہ تو یہ ہے پڑھتے قرآن ہے اور مانے کرتے ہیں اپنے اپنی سوچ فکر، اپنا دھڑا، اپنی پارٹی، اپنا عقیدہ، اپنا امام، اپنا مرشد، اپنا بزرگ، اس کو ذہن میں رکھ کے قرآن کی آیت کا معنی متعین کرتے ہیں۔ یہ ہے خرابی اصل میں۔ اس لیے تو بیچارہ اقبال کہہ گیا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر بے توفیق فقیان حرم۔ اور اقبال کہتا ہے زمن بر صوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتن بے مارا، ولی تعویل شان در حیرت اندہ خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را۔ مولوی صاحب صوفی صاحب ہمیں قرآن سناتے ہیں اور معنی وہ کرتے ہیں، جبریل حیران ہے میں لے کے نہیں آیا، اللہ نے نازل نہیں کیا، اور یہ قرآن کا اصل مسئلہ اپنا عقیدہ، قبر، امام، مرشد، بزرگ، سوسائٹی، علاقہ، مارکیٹ، اپنا لیڈر، وہ ذہن میں رکھا ہوا اور ایتوں کو کھینچ کے اس کے مطابق کرتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے۔ دیکھو اگر آپ سیاہ عینک لگائیں گے ہر چیز سیاہ نظر آئے گی، سبز لگا۔ اگر آپ تقلید کی عینک امام کی، پیر مرشد کی، سوسائٹی کی، نظام دستور کی، سیاست کی، علاقے کی عینک لگا کے قرآن تو آپ کو ایسے نظر آئے گا۔ اگر ابھی ساری عینکیں چھوڑ کے قرآن کو اصلی شکل میں دیکھو جس پر قرآن نازل ہوا، اس نے کیا بتایا سمجھایا، سارے اختلافات، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پڑھتے قرآن ہیں اور ایسے ایسے مفسر بنے ہوئے ہیں قرآن کے جن کو قرآن کی زبان دیا۔ تو خیر اللہ نے آپ کو یہ حق دیا، اس حق کو ہم نے تسلیم، رسول کو رسول ماننا، نبی ماننا کیا ہے میں یہ سمجھا رہا ہوں۔ پھر آپ نے قرآن کی تفسیر کی اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر سے، تائید سے۔ اللہ 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 اللہ، تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، قرآن کی تفسیر کرتا رہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا رہا، عقائد سمجھائے، عبادات سمجھائی، معاملات سمجھائے، معیشت، سیاست، معاشرت، رات کیسے گزارنی، دن کیسے، صبح شام، اولاد کیا ہے، ماں باپ کیا ہے، تجارت کیا ہے، دو پڑوسی کیا ہے، اور دعوت تبلیغ کیا ہے، جہاد قتال کیا ہے، الغرض سب کچھ سمجھا دیا اور بتا دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سوال کے جو اس نے پوچھا، اے عائشہ، اے امی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رات دن کیسے گزرتے؟ فرمانے لگی اما تقرأ القرآن، تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کہتا ہے قرآن تو میں پڑھتا ہوں۔ سن کانا خلق القرآن، ایک قرآن دو گتوں میں بند تھا اور اس کی چلتی پھرتی تفسیر، عملی تفسیر، اس کی وجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ ایک قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آئے، اور پھر کتنی صاف شفاف ہے سیرت، کتنی پاکیزہ مطہر ہے سیرت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنی پاک صاف ہیں آپ کی راتیں اور آپ کے دن اور آپ کی زبان، آپ کا لباس، آپ کی شکل صورت، اخلاق، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رونا ہنسنا، سونا، اللہ اللہ، آپ کی ساری سیرت کتنی صاف شفاف اجلی پیاری ہے کہ اللہ اس کی قسم اٹھاتا ہے، اتنی پاکیزہ راتیں، اتنے پاکیزہ دن، آپ کا اخلاق، عقائد، عبادات، معاملات اتنے پاکیزہ ہیں کہ اللہ آپ کی عمر کی قسم اٹھاتا ہے، لا بروکا محمد تیری زندگی کی قسم، یہ محمد، یہ رسول اللہ نے ہمیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر پوری دنیا کو اللہ نے خطاب کیا، میں خالق مالک رازق ہوں، زمین و آسمان کائنات کو میں نے بنایا، تمہیں تمہارے باپے دادے پردادے کو بنانے والا میں، تم میری ملک پیداوار ہو، میرا شہنشاہی آرڈر، شہنشاہی آرڈر ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ کسی امام بزرگ مرشد حتیٰ کہ پہلے نبیوں رسولوں کی بھی سیرت میں تمہارا جو ہے وہ نمونہ نہیں ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ سیرت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو یقین رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میری آنکھیں دیکھنا کان سننا بند کر دیں گے، قبر سے ہوتے ہوئے میں نے اللہ کے پاس جا کے اپنی جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا حساب دینا ہے، اور قبر کے اندھیرے اعمال ناموں کا تلنا، پلسرات کا قائم ہونا، جہنم کا آنا۔ 70,000 رسیوں میں، اور ایک رسی کو 70,000 فرشتے نے پکڑ رکھا ہوگا۔ وہ جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ، جس کا ایک شعلہ سر اور چہرے کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گا، جس کا اس پر ایمان ہے وہ سیرت النبی سے رہنمائی لے گا، عقیدے میں، نماز میں، درود میں، وظیفے میں، شادی میں، غمی میں۔ اور جو زبانی کلامی جی ہاں ہاں مرنا ہے جی، مرنا ہے جی، آنا ہے جی، مرنا ہے جی، اللہ ہے رسول ہے، اور عقیدے مرضی کے ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ حاجت روا، اور نماز دادی نانی والی، کاروبار یہودیوں والا، شادی غمی ہندوؤں سکھوں والی، لباس شکل و صورت انگریزوں والا، زبان پہ جھوٹ گالیاں، دل میں حسد بغض کوڑ، فسق و فجور، فاشریانی، دھوکہ سود جوا، ڈنڈی مارنا، ملاوٹ، اور اپنی منمانی مرضی ہندوؤں یہودیوں کی رسمیں، اور اماموں کے قول، مفتیوں کے فتوے، پیر و مرشدوں کے ارشادات، ان کو سامنے رکھ کے اسی پہ زندگی گزارتا ہے، تو اصل میں اس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان کمزور ہے۔ اگر اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو پھر سب کی عزت احترام کرتے ہوئے بات صرف جناب محمد رسول اللہ کی سیرت اور نمونہ سے لے گا، جناب محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپنائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو بات سمجھائی، ان میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں، اپنے قول اور اپنے عمل سے۔ ایک عقیدہ توحید، اور ایک اپنی اتباع اور اپنی اطاعت۔ عقیدہ توحید آپ نے سمجھایا 13 سال مکے میں، اور آخر تک سمجھاتے رہے۔ جو پہلا سبق دیا فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں اس بات کا اقرار کرو کہ زمین کی پشت پر، نیلے آسمان کی چھت کے نیچے، کائنات کے رنگ و بو میں، رات دن کے آنے جانے، بہار اور خزاں کے چکر میں، عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، عادت روا، مشکل کشا، سوال دعا پکار سننے والا، نظر و نیاز کے لائق، حاجت روا اور بگڑی بنانے والا، کرنی بھرنی والا صرف ایک اللہ ہے۔ ایک اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، حاجت روا نہیں۔ اے مکہ والو، یہ جو تم نے ابراہیم علیہ السلام کی تصویر، اسماعیل علیہ السلام کی تصویر، جی ان کی بھی تصویریں، اور لات منات نیک لوگوں کی تصویریں جو تم نے رکھی ہیں، اور سمجھتے ہو کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں مرنے کے بعد، یہ بات غلط ہے۔ اور پھر یہی بات سمجھاتے سمجھاتے آپ چلے گئے، اور اپنے عمل سے بھی بات سمجھائی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ نبی ان کو کہہ دے کہ میں محمد کی نمازیں اور میرا سورنا پکارنا اور میری قربانی، مالی عبادتیں، میری زندگی موت سب ایک اللہ۔ بتا ان کو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ نبی اگر تجھے بھی کوئی تکلیف مصیبت آئے، میں مولا کے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی نہیں۔ جب نبیوں اور رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ ہے، تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے۔ اور پھر عملی طور پر بھی سمجھایا بدر کے میدان میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے جو تھے، اس کے باوجود اللہ کو واسطہ دیا اور وعدوں کا کہ یا اللہ آج کر دے مدد، حالانکہ آپ نبیوں رسولوں کے سردار موجود تھے۔ اور آپ کی جماعت کون تھی؟ صحابہ کرام، ولیوں کے امام، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان، علی بھی تھے،
اگرچہ عثمان کی ڈیوٹی آپ نے لگا دی تھی، لیکن بدر میں تو وہ آئے تھے۔ ولیوں کا امام، رسولوں کا سردار موجود ہے اور اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، یا اللہ میری مدد کر دے، بھر دے جھولی میری، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد۔ کون ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو آسمانوں کا مہمان ہے۔ اپنی امت کو یہ بات سمجھائی کہ تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو، حاجت روائی کروانی ہو، تمہیں اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد رسول کی زندگی میں ہے، تم بھی اسی کو پکارنا۔ مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی بدر کی، میں نے بھی اسی کو پکارا تھا۔ اور پھر ایک صحابی نے جب محبت میں آ کے کہہ دیا ماشاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، محمد تڑپ اٹھا، فرمایا سن اجعلتنی للہ ندًا، میں توحید سمجھانے آیا ہوں اور تو مجھے ہی اللہ کا شریک بنا رہا ہے۔ قل ماشاء اللہ وحدہ، کہے جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے میری دعائیں سنی، اللہ تعالیٰ نے میری خواہشیں حاجتیں پوری کی، لیکن ساری نہیں کی۔ اگر میری ساری خواہشیں حاجتیں پوری ہو جاتی، ہاں میری ساری مرضیاں پوری ہو جاتی، تو پھر اللہ اور محمد میں فرق کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چاہتا تھا میرے چچے ایمان لائیں، نہیں لائے۔ میں چاہتا تھا میری بیوی پر تہمت نہ لگے، لیکن لگی۔ میں چاہتا تھا میرے دانت شہید نہ ہوں، ہوئے۔ اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہدایات دے دی اس توحید کی ضد کے متعلق۔ توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفت میں، عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل کشائی کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، اللہ بگڑی بناتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ صحت دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ بات کسی نبی، رسول، ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتے، گدی، درگاہ، آستانے والے، زندے، مردے، کلندر، سائی میں سمجھنا یہ شرک، شراکت، کمپنی سسٹم ہے، اور یہ بغاوت ہے اللہ کی شرک۔ یہ توحید کی ضد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی۔ قرآن سنایا لوگوں کو کہ اللہ فرماتے ہیں 18 پیغمبروں کا ذکر کر کے سورۃ انعام میں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میرے بندو اگر یہ نبوتوں والے، رسالتوں والے، کتابوں والے 18 پیغمبر بھی شرک کرتے، ان کے بھی عمل ضائع برباد ہو جاتے۔ اور پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو خطاب کیا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، فرض کریں کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل ضائع برباد ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کیا سورہ زمر میں أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، نبی جس کو میں پکڑ لوں کیا تو چھڑا سکتا ہے؟ نہیں چھڑا سکتا۔ عبداللہ بن ابی کا واقعہ سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا زور لگایا اس کی بخشش کے لیے۔ اللہ کا حق سب سے بڑی شانیں ہیں، بڑے مرتبے ہیں، بڑے مقامات ہیں نبیوں رسولوں کے، اور سب سے زیادہ ہمارے پیغمبر کے بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن یہ سارے اللہ کے غلام ہیں، مانگنے والے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تحیات میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہم نے نماز کے اندر قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، خشوع خضوع پیش کیا، سوال کیے، دعا مانگی، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کی، گریہ زاری کی، اپنا سب کچھ پیش کیا۔ اللہ اللہ، پہلے ہم نے ہاتھ باندھے، پھر اور جھکے رکوع پر، پھر پیشانی اپنی زمین پر رکھ دی، سارا کچھ کر کے ساری عبادت کا خلاصہ تشہد میں ہم نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بڑی شان ہے، آسمانوں تک پہنچے، لیکن وہ اللہ کا بندہ۔ وہ خود کہتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، اے میری امت مجھے ایسے نہ حد سے بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا کے اس کی پیشی کرا دی۔ قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے آپ نے ان کو کہا تھا؟ یہ ہے ندان دوستی۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم یہ کہنا کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ ساری شان مقام ہونے کے باوجود اللہ کا بندہ، غلام،
آپ خود کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری میں بندی نکرانی کا بیٹا ہوں، میں محمد کی پیشانی تیرے ہاتھ میں، مجھ پر تیرا قبضہ ہے، میرے اندر تیرا حکم چلتا ہے، جو تو چاہے وہ ہوتا ہے۔ یہ محمد رسول ہے جو پوری انسانوں ساری کائنات میں سب سے افضل، یہ کہہ رہا ہے۔ توحید کی ضد یہ شرک، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ بتاؤں؟ جناب ضرور بتایا، میں اللہ کے ساتھ شرک کر۔ ایک آدمی نے پوچھا ای الذنب اکبر عند اللہ، جناب سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ نے تجھے دیکھنے سننے والا بنایا، کد کاٹ والا بنایا، چلنے پھرنے والا بنایا، نعمتیں تجھے اتنے دیں، اور جب تو جھکے تو کسی اور کے آگے، مانگے تو کسی اور سے مانگے، اور چڑھاوا چڑھائے تو کسی اور کے لیے۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ اللہ نے اختیار دیے ہوا، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں تھک گیا ہوں، ریٹائر ہو گیا، میں اختیار دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بڑی مثالیں دی ہیں شرک کے رد میں۔ اللہ کہتا تم بھی بندے ہو، تمہارا نوکر غلام بھی بندہ ہے، تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان ہے، اور تم عارضی مالک و جداد کے اس کو شریک سمجھتے ہو۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ تم اپنے نوکر غلام کو اپنی جداد میں شریک سمجھتے ہو، تم بھی انسان وہ بھی انسان، تم بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، اور تم عارضی مالک ہو کر شریک نہیں، تو پھر میں حقیقی خالق مالک میرے ساتھ میرے غلاموں بندوں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کا معنی کیا ہے؟ کسی کا حق کسی کو دینا، کسی کا حق لے لینا، اس کا اس کو دینا، یہ ظلم ہے۔ تو رب کا حق اس کے مخلوق بندوں، مجبوروں، بے کسوں، محتاجوں، فقیروں، کنگلوں، منگتوں کو دینا، اس سے بڑا ظلم کون سا ہوگا؟ اس لیے فرمایا اگر کوئی توبہ کر لے تو میں معاف کر دیتا ہوں شرک بھی، اور اگر بغیر توبہ کے مرے گا، وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول کا چچا ہو، وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ یہ جنت میں نہیں آ سکتے۔ لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ مشرک شرک کرنے والے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جیسا کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہیں جا سکتے۔ ایک واحد مسئلہ ہے قرآن میں جو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا، باقی ہر مسئلہ مختصر ہے قرآن میں۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، یا اللہ کیسے پڑھے؟ میرے نبی بتائے گا حدیث میں۔ یا اللہ حج کرو، کیسے کریں؟ میرے نبی بتائے گا۔ زکوٰۃ دو، یا اللہ کیسے، کتنی، کب؟ میرے نبی۔ ایک واحد مسئلہ ہے توحید والا، ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، ایک اللہ سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو، ایک اللہ کے نظر نہ چڑھاوا دو دوسرے کے لیے نہ دو، یہ مسئلہ توحید والا قرآن کے ہر پارے، ہر صورت، ہر صفحے میں عقلی دلائل، نقلی دلائل، بارش کے دلائل، زمین کے دلائل، آسمان کے دلائل، رات دن کے آنے جانے کے دلائل، اور ظاہری دلائل، باطنی دلائل، کھیتی باڑی کے دلائل، اور انسان کی پیدائش کے دلائل، بلا، اور اللہ بدل بدل کے مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، جو میرے بندے تانوں ہن سمجھ نہیں آئی تو اس قرآن تو بعد کون تانوں سمجھائے گا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ دوسرا مسئلہ جو آپ کی سیرت سے ملتا ہے اور جو آپ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ میری اطاعت کرو، کسی اور کی نہیں۔ رسول میں، نبی میں، وہی مجھ پر آئی،
رب کے سلام مجھے آتے، باقی سارے امتی ہیں، رسول میں ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ نبی کہہ دے ان لوگوں کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، چال ڈار، کردار و گفتار، دیکھنے، سننے، بولنے میں، مال کمانے، خرچ کرنے، بیوی بیٹی کے لباس میں، پوری زندگی میں تم میری اطاعت تابعداری کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ عمر بن عاص کافروں کا بہت بڑا جرنل تھا، صحابی ہونے سے پہلے مسلمان ہونے کے لیے آیا اور آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آ گئی ہے، یہ جو بزرگوں کے فوٹو، ولیوں کی تصویریں، مورتیاں، بت و ڈھانچے اور یہ جو آستانے، درگاہیں، مزار، قبریں ہم نے بنا رکھے تھے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر یہ کچھ کر سکتے تو تیرے سامنے منہ کی نہ کھاتے۔ سمجھ آ گئی ہے۔ اب میں وہ چھوڑنا چاہتا ہوں عقیدہ، لیکن میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، میں اتنی زندگی جو اس عقیدے پر رہا اور پھر مجھے شرم آ رہی ہے کہ تو اللہ کا رسول، نبی، اور میں نے تیرے خلاف شرک کفر کا جھنڈا اٹھا کے مقابلہ کیا، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں اس حالت کو، پہلی زندگی کو چھوڑ کے آپ کی اتباع تابعداری میں آ جاؤں تو میرے گناہوں کا کیا بنے گا؟ وہ جو پہلے میرے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ پہلے یہ بات میرے ساتھ طے کر، میرے نال مک پہلے تھے، مک محمد مک میرے نال صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کیا بنے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کوئی رسم رواج، باپ دادا کی بات، علاقے، سوسائٹی کے تقاضے، قول، فتوے، لڑیاں، سلسلے، سارے کچھ چھوڑ کے صحیح معنی میں میری اطاعت تابعداری کر لے، اس کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اور بدعت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا، جس کی اجازت نہیں دی، اس کو کرنا، یہ اس کی ضد ہے اتباع کی۔ جیسے توحید کی ضد شرک ہے نا، اور ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع کی ضد بدعت ہے۔ آپ ہر خطبے میں فرماتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سب سے اچھی بات ایک اللہ کی ہے اور سب سے اچھا نمونہ محمد رسول اللہ کا ہے، اور دنیا میں جتنے معاملات امور ہیں سب میں سے بدترین کام دین میں نیا کام، چاہے وہ عقیدے میں پچر ہو، چاہے درود میں پچر ہو، چاہے اذان میں پچر ہو، چاہے وظیفے میں پچر ہو، یہ جو پچر لگانا ہے گویا کہ یہ نبی پر عدم اعتماد کرنا ہے۔ رسول اللہ فرمایا اللہ کی قسم میری امت کوئی ایسی نیکی کی بات نہیں جو میں نے تم سے چھپائی ہو، کوئی ایسی بری بات نہیں ہے ایسی گناہ والی جس سے میں نے تمہیں ڈرایا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کریں آپ۔ تو بدعت دین میں ثواب سمجھ کے، اور جو گڑی بننی تسی اینک پائی، پگڑی بننی ہے بدعت، او بابا پگڑی دین نہیں ہے، گھڑی دین نہیں ہے، اینک میں اتاروں گا ساری عمر نہیں لگاؤں گا، لیکن تم بغیر اپنی اس بدعت کی اذان نہیں پڑھتے، تم اپنی پچر کے بغیر درود نہیں پڑھتے، تم نے دین کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ بدعت کا مطلب ہے دین میں ثواب سمجھ کے کوئی کام کرنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو پتہ بھی ہو کہ دین میں یہ بات نہیں ہے اور وہ پھر کرتا ہے، فَكَزَعَمَ أَنَّهُ خَانَ محمد، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ نے خیانت کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب لوگ ہیں، رسول وہ اور تو اپنی مرضی کرے۔ آخر میں حدیث سن لو جو میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا جناب وہ جنت جس کی چڑائی زمین آسمان کے درمیان، دودھ شراب شہد کی نہریں ہیں، کون ہے جو کہتا ہے کہ میں اس جنت میں نہیں جاؤں گا؟ آپ نے بات سمجھائی، زبان سے تو کوئی بھی نہیں کہتا اور زبانی بات کے اعتبار بھی کوئی نہیں، بات اصل میں یہ ہے من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن نصانی فقد ابا،
جس نے میری اطاعت کی، عقیدے میں، نماز میں، درود میں، وظیفے میں، شادی غمی میں، وہ جنت میں جانا چاہتا ہے. جس نے اپنی مرضی کی، نماز دادی نانی والی، درود بزرگوں والا، وظیفہ مرشدوں کا بتایا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. صحابی نے کہا مجھ سے سنو، آپ نے اس کو جو دعا سکھائی اس میں نبی کا لفظ تھا، اس نے رسول کا پڑھا. آپ نے اس کو روکا، حالانکہ آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. میں وہی لفظ پڑھ. اگر کوئی مائی کا لال ثواب لینا چاہتا ہے تو وہ لفظ پڑھے گا جو میں نے بتایا، تو پھر ملے گا. اس سے اچھا لفظ اور بولے، حالانکہ رسول نبی سے افضل ہے، ثواب نہیں ملے گا. یہ ایسی مثال ہے جیسے بہترین کاغذ موجود ہے. یہ جو 100 والا نوٹ ہے، 1000 والا، اس سے بہترین لوگوں کا وہ لاؤ چلاؤ، کون چلے گا؟ مہر نہیں ہے اس پر. ہاں، تو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے نا، وہ عمل قبول نہیں ہوگا. صبح مرضی، شام کو مرضی، رات کو مرضی، دن کو مرضی، کھانے میں مرضی، پینے میں مرضی، بولنے میں مرضی، کاروبار میں مرضی، 20 سال مرضی، 30 سال مرضی، 40 سال مرضی، 50 70 سال اپنی مرضی کیتی اپنی. تے حشر نو کی لینا ہے؟ انہاں پھوکیاں محبتاں دا ملک کو نہیں پینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بیماروں کو صحت دے. ایک میاں عبد الواجد صاحب ہیں، وہ بیمار ہیں ہسپتال میں، اور ایک کو کینسر ہے، اور بھی جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت دے. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. میرے استاذ محترم مولانا رفیق اسری صاحب وفات پا گئے ہیں، ان کو بھی اللہ سب فوت شدگان کو معاف کرے. اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم نجِ إخواننا من السجون، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك ومن سواك، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.